بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو کھٹے ہو گئے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں۔ این آر او نہ ملنے پر اب پاکستان کی فوج اور عدلیہ پہ حملے کر کے نئی گیم کا آغاز کر رہے ہیں، فوج کو اکسا رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کل مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور آج اسی کیس کی پیشی کے بعد ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر کے وہ کام کرنے کی کوشش کی جو بھارت کی خواہش تو ہو سکتی ہے، بی جے پی، آر ایس ایس اور ہندوتوا کے پجاریوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، پر کسی محب وطن پاکستانی کی کبھی بھی وہ خواہش نہیں ہو سکتی۔ کل سے لے کر آج تک مریم نواز جتنا بھی بولی اس نے اداروں کے خلاف زہر ہی اگلا۔ آپ دیکھیے گا عنقریب مریم کی انہی کوششوں کی بدولت وہ بھارتی میڈیا کی ڈارلنگ بن جائے گی، اور یہی وہ سوچ اور ایجنڈا ہے جو بھارت ڈس انفو لیب کے ذریعے پورا کرنے کی تگ و توق میں تھا۔ مریم نواز جو کہتی تھی اور کہتی ہے کہ فوج اور ایجنسیز کو تنازعات اور شکوک و شبہات سے بالاتر ہونا چاہیے، تو وہ تو کلیئر ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ جس وقت فوج اور ایجنسیز نے افغانستان کے اندر اور 70 سال سے بھارت کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں، دشمن بھی اس کی بات کو مانتا ہے۔ تنازعات اور شک و شبہات کا اصل شکار تو شروع دن سے پہلے دن سے خود مریم صفدر ہے۔ کب اس نے سچ بولا؟ ہمیشہ جھوٹ بولا، ہمیشہ غلط بیانی کی۔ یاد ہے نا آپ کو کیلیبری فونٹ، قطری خط؟ ویسے بھی کرپشن کے پیسے پہ پلنے والے مریم سے ایسی ہی حرکتوں کی امید ہے نا۔ جب حلال ہی نہ کھایا ہو تو حلال بولے کیسے انسان کوئی؟ سوال یہ ہے کہ مریم نواز کو سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریر، مرحوم سابق جج ارشد ملک کی ویڈیو اور دیگر چیزیں اب کیوں یاد آ رہی ہیں؟ یہ تو 3 سال پرانی باتیں ہیں، تو اب گڑے مردے زندہ کرنے کی کوشش میں کیوں آئی ہے؟ یہ جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہے، دراصل یہ آئی ایس آئی کو خراب کرنے کے چکر میں ہے۔ فوج کو بطور ادارہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ وہ سیاست میں ملوث ہے، حالانکہ آسمان پہ تھوکنے سے تھوک اپنے اوپر گرتا ہے، اور یہی کام مریم نواز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جو آج میڈیا کو تڑیاں لگا رہی تھی کہ پوری پریس کانفرنس چلائیں، تو مریم بی بی دنیا کو یاد ہے جب مریم میڈیا سیل چلاتی تھی تو کیا گل کھلاتی تھی۔ پاکستان کا میڈیا محب وطن ہے، وہ اداروں کے اور ملک کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اور رہی بات الیکشن چوری کرنے کی، تو وہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ الیکشن چوری کی لسٹ بنائی جائے تو نون لیگ نے ٹاپ کرنا ہے۔ اس حوالے سے ان کے کالے کرتوت ساری دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ میاں صاحب کی 2013 کے الیکشن کے رزلٹ سے پہلے کی تقریر بھی سب کو یاد ہے۔ اصل درد اور تکلیف ان کو یہ ہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں نواز شریف کو 10 سال، مریم کو 7 سال، کیپٹن صفدر کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ ملکہ جذبات مریم نواز، یاد رکھو جب آپ اپنے آئینی قانونی اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقدامات کرتے ہیں، تو پھر انگلی صرف نہیں اٹھائی جاتی، سزا بھی دی جاتی ہے۔ افواج پاکستان ملک کی طاقت ہے، ہماری طاقت ہے، قوم کی طاقت ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس فوج کا سپاہی ہے۔ یوں آپ کے الزامات اور محض حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے فوج کے لیے محبت ہمارے دلوں میں کم نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا دوں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ابا جی کہاں ہیں، کہتے ہیں لندن میں۔ اچھا جی، آپ کے ایک بھائی کہاں ہیں؟ لندن میں۔ دوسرے بھائی کہاں ہیں؟ لندن میں۔ بچے کہاں ہیں؟ لندن میں۔ کاروبار کہاں ہے؟ لندن میں۔ علاج کہاں ہے؟ لندن میں۔ جائیدادیں کہاں ہیں؟ لندن میں۔ بیٹے کی شادی کہاں کرنی ہے؟ لندن میں۔ اب پوچھا جاتا ہے آپ کون ہے؟ کہتی میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ کون لوگ ہو بھائی تسی؟ مریم، آپ کا یہ ٹوپی ڈرامہ پوری قوم سمجھ چکی ہے، مزید اب آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ سچ یہ ہے کہ باپ بیٹی کا بیانیہ ہی فوج مخالف ہے، پاکستان مخالف ہے۔ باپ نے بھی ساری زندگی بھارت ہی کے گن گائے، ساری زندگی جندال سے لے کے مودی سے لے کے راؤ رسم پڑھائے، کبھی آم تو کبھی ساڑیاں۔ مریم کے پاپی پاپا نے حالیہ ابھی افغانستان والے معاملے میں بھی حمداللہ محب جیسے پاکستان دشمن لوگوں سے ہی ملاقاتیں کی۔ افغان سفیر کی بیٹی والا معاملہ ہو تو مریم کا بیان نکال کر دیکھ لیں، کشمیر میں الیکشن ہو، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو، مریم کے بیانات نکال کر دیکھ لیں۔ کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ انڈین ہائی کمیشن کے لوگ راتوں کو ان سے ملتے ہیں اور پھر صبح ناشتہ کر کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا یوں ہر اہم موقع پہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے، تو اب کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹی ملک دشمن ایجنڈے کو چھوڑ دیں؟ ان کا ایجنڈا ہی پاکستان دشمنی ہے۔ یہ شروع دن سے ہی باپ بیٹی وہی بات کرتے ہیں جو را کو اچھی لگے، جو انڈین آئی بی کو اچھی لگے۔ آپ دیکھ لیں
ہمیشہ وہی کام کیا جیسے بھارت میں ان کی خوب تعریف ہو, خوب آؤ بھگت ہو. ابھی تو والیوم 10 کھل جائے, جی والیوم 10 پینما والا, تو دونوں باپ بیٹی کے عقل ٹھکانے آ جائے. ان کا یوم حساب قریب ہے, اس لیے خوب پھڑ پھڑا رہے ہیں. جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں صدر اور وزیر اعظم بدلتے ہیں, اسٹیٹ سیکرٹس آؤٹ نہیں کرتے. نواز شریف لنڈن سے اور مریم جو یہاں سے بول رہی ہیں, ظاہر ہے ان کو کسی نے تھپکی دی ہے. آپ دیکھیں کس قدر بددیانت اور احمق عورت ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے خود غرض عورت پاکستان سے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے کہ اپنے ملک کو جھوٹا بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. جب چاہتی ہے ملک پہ کیچڑ اچھال دیتی ہے. اس کا باپ ملکی ادارے اور نظریات پہ حملہ آور رہتا ہے, لیکن فوراً ہی وہ کیچڑ ان لوگوں کے واپس منہ پہ مل دیا جاتا ہے. لیکن ڈٹائی سے پھر جھوٹ بولنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور یہ شریف اسے ہی سیاست کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. یہ لوگ یہاں صرف مال پانی بنانے کے لیے ہیں. ان کا اپنا ملک تو وہ ہے جہاں پہ یہ سرمایہ رکھتے ہیں, اپنے ابا رکھتے ہیں. پاکستان تو کمائی کا ذریعہ ہے. یہ کمائی چاہے اس کی اچھائی کر کے کی جائے, برائی کر کے, مقصد کمائی ہے. اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے زبان و بیان سے اگر پاکستان کا برا یا بھلا ہو. ان کی سیاسی تاریخ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے کبھی عدالتوں پہ چڑھائی کرتے ہیں, کبھی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قومی مجرم ہے. ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان کو پھر سے NRO مل جائے, یہ پھر سے ملک کے انداتا بن جائیں, رہی صحیح کسر بھی پوری کر لیں. یہ ساری ان کی سیاست اسی دم سے ہے. یہ وہ دہاڑی باز ہیں جن کو نام, روپیہ, پیسہ سب کچھ اس ملک نے دیا, مگر یہ اس ملک کی ہی جڑیں کھوکھلی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. شریفوں نے صرف اپنے اثاثے بنائے, ملک کو کنگال و مکروز کر دیا. جب ان سے ان کے اثاثوں اور اتنی بڑی دولت کا سورس پوچھا جائے تو جواب دینے کے بجائے گالم گلوچ اور دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں, اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کرپشن اور لوٹ مار کے ساتھ انصاف بھی اپنی مرضی کا چاہیے. اپنے خاندان کی جناتی معاشی ترقی کا راز تو بتائیں تو ان کو پتہ چلے. دراصل ریونڈ مافیا نے لوٹ مار کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا. نواز شریف گیدڑوں کی طرح بیٹھ کر باہر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. اس کے بیٹے بھی پیسے چرا کے باہر بیٹھے ہیں. بیٹی یہاں فوج کے خلاف بول رہی ہے. عورت کے احترام کی ہماری اقدار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹی اس فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہے, جو فوج ملک و قوم کا دفاع کر رہی ہے. کوئی اور ملک ہوتا تو اس کو دوبارہ جیلوں میں بھی ڈالا جاتا, جوتیاں بھی ماری جاتی. یہ اداروں کا ایک بار پھر ویسے ہی بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں جیسے انہوں نے IGI بنوائی تھی. پر اب ادارے ان سے بگڑ گئے ہیں. ان کے کرتوت ان کو پتہ چل گئے, نہ وہ ڈیل دینے کو تیار ہے نہ ڈیل دینے کو تیار ہے. یہ جو مریم دھمکیاں لگا رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو کیسوں سے بچایا جائے, ان کو NRO دیا جائے. پر یاد رکھیں, جتنا مرضی یہ زور لگا لیں, جتنا مرضی گند اچھال لیں, ان کو نہ تو کوئی سپورٹ ملنی ہے نہ ریلیف. یہ الٹا مزید گندے ہوں گے اور انشاءاللہ ایکسپوز بھی ہوں گے. آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور کامنٹ کریے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.